لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنا رخ مشرق یا مغرب کی طرف کر لو۔ تو مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ کوئی انسان جنگ لڑتا گیا، مشرق کو فتح کر لیا، ادھر لڑتا گیا پوری مغرب کو فتح کر لیا، لیکن اللہ کے اصول حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو قوانین لے کر آئے ہیں اس پر عمل پیرا نہیں ہے، تو وہ نیکی نہیں ہے، وہ کامیابی نہیں ہے۔ چاہے وہ مشرق کو فتح کر لے، چاہے مغرب کو فتح کر لے، وہ کامیابی نہیں ہے۔ اور ایک کیا ہے، عام طور پہ جو غیر اقوام کے لوگ مسلمانوں کے اوپر کئی طرح کے سوالات کرتے، ان کا کام کیا ہے؟ سوال کر کے لاجواب کرنا چاہتے، لیکن الحمدللہ دین اسلام ایک زندہ دین ہے، اور یہ زندہ قرآن کریم زندہ کتاب ہے، اور اپنے ماننے والوں کو زندگی بخشنے والی کتاب ہے۔ یہ ہر سوال کا جواب قرآن کریم اپنے اندر رکھتی ہے۔ تو وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم تو بت پرستی کرتے، ٹھیک ہے، مگر آپ نہیں کر رہے کیا؟ آپ بھی تو رخ کر رہے نا قبلے کی طرف، مکے کی پوجا کر رہے آپ بھی۔ یہ اعتراض رہتا غیر اقوام کا، لیکن اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ اعتراض کو باطل کر دیا، اللہ تعالیٰ ختم کر دیا، کیونکہ یہ نیکی نہیں ہے کہ تم رخ کر لو۔ ہاں اور بات ہے رخ کر کے عبادت کر رہے آپ تو وہ نیکی ہے، صرف رخ کرنا نیکی نہیں ہے۔ آپ جو ہے نا کعبۃ اللہ کی طرف صرف رخ کر لیے، یہ نیکی نہیں ہے۔ تو یہ لوگ جو اعتراض کرتے ہیں کہ کعبۃ اللہ کی تم لوگ بھی پوجا کرتے ہیں، کعبۃ اللہ کو تم لوگ معبود مانتے، یہ بالکل بات غلط ہو جاتی ہے یہاں پر، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ نیکی یہ نہیں ہے، بلکہ نیکی کیا ہے؟ آگے اللہ تعالیٰ فرمایا ایک لسٹ بتا رہا ہے، یہ نیکی ہے۔ اگر غیر اقوام کے لوگ جیسا کہتے ہیں کہ مسلمان کعبۃ اللہ کی پوجا کرتے ہیں، کعبۃ اللہ کی طرف رخ کرتے ہیں، تو اس سے یہ ثابت نہیں ہوتی بات کہ مسلمان کعبۃ اللہ کی پوجا کرتے یا کعبۃ اللہ کو الہ مانتے یا معبود مانتے، یہ بات ثابت نہیں ہوتی، کیونکہ کوئی بھی جو اپنے معبود کو مانتا ہے غیر اقوام میں، دیکھیے آپ، کوئی بھی اپنے معبود کے اوپر چڑھتا کیا؟ ٹھہر سکتا معبود کے اوپر؟ نہیں ٹھہرتا۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے فتح مکہ کے دن؟ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے فرمائے اے بلال جاؤ کعبۃ اللہ پہ ٹھہر کے آزاد ہو۔ تو یہاں پر یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ مسلمان کعبۃ اللہ کی پوجا نہیں کرتے، یہ ایک ڈائریکشن ہے، ایک رخ ہے، یہ یونٹی قائم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ بتا دیا ہو۔ ہاں اس کی جو ہے نا عظمت اپنی طرف ہے، لیکن ایک وقت ایسا بھی ہے حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے کعبہ تیری بہت بڑی عظمت ہے، لیکن ایک مومن کی عظمت تجھ سے بڑھ کے ہے، کعبۃ اللہ سے بڑھ کے ایک مومن کی عظمت ہے۔ تو غرض کہ حالانکہ اور بہت سارے لوگ یہ بھی اعتراض کرتے کہ سنگ اسود حجر اسود بھی کہا جاتا ہے، تو مسلمان جا کے بوسہ لیتے، وہ جو ہے نا شیولنگ ہے، تو یہ غلط فہمی ہے ان کی۔ سنگ اسود کی کوئی بھی مسلمان پوجا نہیں کرتا، بلکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں اے کالے پتھر، میں نے دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تجھے چوما کرتے تھے، اس لیے میں تجھ کو چوم رہا ہوں، ورنہ ہم سنگ اسود کی پوجا نہیں کرتے، اس کو معبود نہیں مانتے، خدا نہیں مانتے، پتھر کے سوا تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بوسہ دیے، اس واسطے اس سنت کے طور پہ ہم بوسہ دیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ مسلمان نہ کعبۃ اللہ کو نہ سنگ اسود کو پوجا کرتے، بلکہ ایک وہ ڈائریکشن ہے اتحاد باقی رکھنے کے لیے۔ اگر وہ قبلہ نہیں رہتا تو کچھ لوگ بولتے بھائی چلو بھائی ادھر اپن جو ہے نا مشرق کی طرف رخ کر لیں گے، کوئی بولتے مغرب کی طرف، کوئی بولتے شمال کی طرف، کوئی بولتے جنوب کی طرف، تو اتحاد باقی نہیں رہتا تھا، اس واسطے اللہ تعالیٰ ایک ڈائریکشن کے طور پہ بتا دیا۔ تو غرض کہ یہاں پر جو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکتے، تم چاہے جو ہے نا اپنا رخ مشرق کی طرف کرو یا مغرب کی طرف کرو، لیکن کیا ہے
وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ. اصل نیکی کیا ہے؟ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا اصل نیکی کیا ہے کہ من آمن باللہ، اللہ کے اوپر ایمان لانا، یہ سب سے بڑی نیکی ہے. آج دیکھیں گے آپ بہت سارے قوم ہیں لیکن اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی پرستش میں مبتلا ہے. خود کعبۃ اللہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے، تو آج دیکھیں آپ ہندوستان میں 33 کروڑ بتوں کی پوجا ہو رہی ہے. حالانکہ ویدوں میں، شاستروں میں، پرانوں میں کھلے الفاظ میں بتایا گیا وہ پرماتما ایک ہی ہے، وہ نراکار ہے، نرگن ہے. ہر مذہبی کتابوں میں یہ بات بتائی گئی ہے. تو غرض کہ یہاں پر جو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ من آمن باللہ، اللہ پہ ایمان لانا. تو اللہ پہ ایمان بولو تو یعنی اللہ ہے، غیب میں ہے، ہم ایمان لا لیے؟ نہیں، یہ کافی نہیں ہے. بلکہ مامور من اللہ جب آ جائے تو اس کی ہر بات کو لبیک کہنا، یہ اللہ کے اوپر ایمان ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور تم میں جو اولی الامر ہے یعنی حکم پا کے ٹھہرا ہوا ایک وجود ہے، اس کی بھی اطاعت کرنا لازم ہے. اللہ کے رسول کی اطاعت کافی تھی نا؟ نہیں، وہ جو صاحب امر ہے، اللہ کی طرف سے حکم پا کے وجود ٹھہرا ہوا ہے نشانات اور بینات کے ساتھ، ایسے وجود کے اوپر ایمان لانا ہے تم کو. نہ صرف ایمان لانا ہے، جیسا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرمایا؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. 1.25 لاکھ نبیوں کو اللہ تعالیٰ میثاق لے کے فرمایا وہ وجود جب آ جائے اور جب تمہارا الحاق اس وجود سے ہو جائے جو مصدق ہوگا، تمہاری تصدیق کرنے والا ہوگا، تم کو سچا ٹھہرانے والا ہوگا، تو جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آ جائے تو ان پر نہ صرف ایمان لانا ہوگا بلکہ ان کے دین کی مدد کرنی ہوگی. یہ ہے ایمان. صرف اللہ کو مان لیے بلکہ نہیں، بلکہ خاتم النبیین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو قانون لے کر آئے اس قانون پہ عمل کرنا، یہ اللہ کے اوپر ایمان لانا ہے دراصل.